المیہ یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، المیہ تو یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ آپ وہ نہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ آپ کو جانتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوئی ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھو تاکہ بلندی نصیب ہو۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں موجود۔ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلیریوں کی وجہ سے اگتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ گلیریاں درخت سے اخروٹ توڑ کر زمین میں دباتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں دبایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے، جس سے خود گلیریوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کیا ہو رہا ہے سب کا حساب رکھتے ہیں۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائے، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ اعتبار کیجیے تو صرف اندھوں کا، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ سخت تنقید انسان کا سارا جوش ختم کر دیتی ہے، جبکہ ذرا سی تعریف اور حوصلہ افزائی بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔
تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔